ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارا اسٹوڈیو اس وقت بڑا وائبرنٹ ہے، تمام پارٹیسپینٹس موجود ہیں اور بڑی سٹوری آج کی سپریم کورٹ کی ہدایت پر فرینڈ آف کورٹ کے طور پر سلمان صفدر صاحب جو عمران خان کے ہیں تو وکیل، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ملاقات کی عمران خان کے ساتھ، طویل ملاقات کی کورٹ کی ہدایت پر، جس کے اوپر رپورٹ کل جمع ہوگی اور پرسوں اس رپورٹ کے بارے میں ہماری جانکاری ہوگی کہ رپورٹ میں لکھا کیا ہوا ہے۔ آج بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات بھی جیل کے اندر ہوگی، تو ملاقات کا مدعا ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کیا ستم ظریفی ہے کہ جیل کی ملاقات کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو انٹروین کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ معاملات دیکھیں کہاں پر کھڑے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے اس کا تعارف میں 1 منٹ میں کروا دیتا ہوں، جو اس سے بھی برابر کی بڑی سٹوری ہے اور جس کے اندر لوور مڈل کلاس سلائٹلی اپر مڈل کلاس کی تباہی آپ کو نظر آتی ہے، وہ ہے سولر پینل کے اوپر نئی پالیسی کا اجرا۔ آج اویس خان لغاری صاحب نے اس کا بڑا دفاع کیا ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس نظام کے اندر اب کوئی روح رہ نہیں گئی، یہ صرف ہم جیسے لوگوں کے کچوکے لگانے کے لیے بن گیا ہے۔ یہ جو پالیسی ہے، جو تھوڑا سا ایڈوانٹیج سولر پینل والوں کو تھا، مکمل طور پر حکومت نے اپنی جیب میں ڈالنے کا بندوبست کیا۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ میں جوائن کریں گے پروگرام کے ایک اور حصے میں۔ کچھ اور باتیں بھی ہیں، گندی باتیں، یہ لفظ میں نے نہیں استعمال کیا، یہ چندانہ گلزار صاحبہ نے ایک سینئر صحافی کے بارے میں کہا اور بڑی تلخ کلامی ہوئی۔ اب وہ پتہ نہیں کیا گندی باتیں ہیں کیا نہیں ہیں، یہ ہم ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ اور سلمان اکرم راجہ کی ہدایتیں جاری ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر 25 کروڑ عوام اپنی گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کریں تو یہ نظام دھڑام سے گر بھی جائے گا۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بحث ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آئیں مین سٹوری کی طرف۔ ہمارے پاس بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، آپ کا بہت شکریہ جی۔ تیمور سلیم جھگڑا صاحب تحریک انصاف کی طرف سے کافی عرصے کے بعد اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، آپ کا جی بہت شکریہ۔ ہمارے پاس اسد اللہ خان صاحب صحافی تجزیہ کار اور اینکر، آپ کا بھی شکریہ۔ اور عامر الیاس رانا سینئر صحافی تجزیہ کار ایکسپریس نیوز کی طرف سے، آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ تو ذرا ہم جیسے بات کر رہے تھے ویسے کر لیتے ہیں۔ خوش ہیں آج تو آپ، ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی کیا؟ دیکھیں میرے خیال میں جو عمران خان کے رائٹس ہیں ایز اے پرزنر، وی آر ویری فار فرام ڈوئنگ جسٹس اوور دیئر۔ ملاقات ہوئی، کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے فرسٹ ہینڈ، ٹھیک ہے، بٹ دس از اے ویری لو اسٹینڈرڈ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک فرینڈ آف کورٹ کے ذریعے 3 گھنٹے کے ملاقات، آپ کہہ رہے ہیں لو اسٹینڈرڈ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے امیکس کورے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی خاص انٹرونشن پہ جائیں، اس پہ خوشی منائیں، یہ بڑا لو بار ہے جسٹس کا۔ کس کو ہم کنوکٹ کریں گے؟ عمر ایوب، شبلی فراز، وہ جو خواتین ساتھ کنوکٹ ہوئی ہیں لے لیں۔ یہ ہم نے اپنے سٹینڈرڈز آف جسٹس بڑے لو کر دیے۔ اگر یہ چیزیں ذرا نارمل آ جائیں تو شاید آگے جانے کا راستہ تھوڑا آرام سے جو ہے۔ فیر عمران خان کے رائٹس کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو انٹروین کرنا پڑا، یہ بڑی بات ہے ویسے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے میرا اور آپ کا تو ایک مستقل نقطہ نظر رہا ہے اسی پلیٹ فارم پہ کہ خان صاحب کی جو قانون کے اندر حقوق ہیں ملاقات کے وہ ملنے چاہیے، بالکل ٹھیک، اور جو قانون کے علاوہ ان کو دیے گئے ہیں وہ واپس لینے چاہیے، میں تو بڑے اچھے سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملاقات ہو گئی، اچھا ہے۔ جو حکومت کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے اناؤنس ہوا، خان صاحب نے وہ جیل کے باہر جو ہے پریس کلب بنایا ہوا تھا، وہ باہر نکل کے اندر سے میسیج لے کے وہ جو گالم گلوچ ہوتی تھی، پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، ججوں کو گالیاں نکالتے تھے، وہ تو ریکارڈڈ ہیں۔ اس کے بعد تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے بھی پروگرام میں ایک دفعہ سیکشن پڑھ کے سنایا تھا جی، میں جیل مینول کے سیکشن۔ ہاں بالکل یہی ہے، ملاقات ہفتے میں 1 دن ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کے ضابطے توڑتا ہے تو اس کو غیر معمولی فیصلہ ہے آپ کے خیال میں؟ باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو صاحب زیر سنا ہی ہے، پہلی بات تو ہے کہ وکیل خود امائکس نہیں ہوتے عام طور پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وکیل امائکس گیا ہے آئی ڈونٹ نو کس چیز کے لیے، کیا پٹیشن کیا تھی، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس عملاً نہیں دستوراً سو موٹو کے پاور لیے جا چکے ہیں، تو نہیں اختیار کر سکتے اپنے تئیں۔ ہاں وکیل کو ملنے کا حق ہے، سنا تو ہے کہ شاید یہ اس کیس میں وکیل بھی نہیں ہے ایک، اور دوسرا ہے کہ اگر وہ جیل کی کنڈیشن دیکھنے گئے ہیں ملاقات، میرا اپنا خیال یہ ہے ایز اے طالب علم آف قانون کہ یہ سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی، لیکن
اگر انہوں نے کیا ہے اور رستہ نکالا ہے تو ٹھیک نہیں، میں اس کی تعریف کروں گا. ٹھیک. ایک فکرہ اور بھی کہہ لوں. ٹھیک. یہ وہی سپریم کورٹ ہے نا، اس کو گالی نکالتے تھے، تو دیکھو کورٹ تو کام کر رہی ہے. اگر اس میں تعطل آ گیا 24 گھنٹے کے لیے، میں اس کے حق میں ہوں، میں نے ٹھیک تعریف کی، اچھا ہے. میں کہتا ہوں کل اور بھی ہو ایسا. ٹھیک. جج صاحبان کو بڑی مشکل ہے. عامر صاحب، یہ رستہ نکالا درمیان کا کچھ؟ میں دیکھ رہا تھا 24 اگست 2023 کے حکم نامے کے حوالے سے، یعنی جب وہ اٹک جیل میں تھے نا، 5 اگست کو شاید اریسٹ ہوئے تھے نا، تو یہ اس کے بعد ایک رپورٹ آئی تھی. اب یہ رپورٹ کیا آئے گی مجھے نہیں پتا، یہ نہ ہو کہ کھابے چل رہے ہوں پھر اس رپورٹ میں کہ خان صاحب یہ کھا رہے ہیں دیسی مرغ، تتر بٹیر، مٹن، دیسی گھی، تو کھا رہے ہیں، تو اس میں حیرانی نہیں. تو یہ رپورٹ ان کے وکیل دیں گے نا. بیسیکلی امائکس کے طور پہ گئے ہیں، لیکن 200-250 کیسوں میں وہ کہتے ہیں میں وکیل ہوں. تو 3 گھنٹے میں ان کی ملاقات بھی ہوئی. ظاہر ہے وہ ان کو کہا ہے حالت زار بتائیں. ٹھیک ہے. خان صاحب کی وہ حالت زار وہ دیکھ کے آئیں گے. یہ جو بار بار پروپیگنڈا دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، اور دونوں میں ایکسٹریم مبالغہ میں نظر آتا ہے. 6 کمرے دیے ہوئے ہیں، مالشے دیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا. دوسرے کہتے ہیں کہ ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، پانی گدلا ملتا ہے. ایک بات تو طرز صاحب کہہ دی نا کہ صحت ٹھیک ہے، الحمدللہ. ایک اچھی بات ہے کہ حکومت کا ایک قیدی ہے اور وہ سیاسی آدمی ہے، اور اس کی ہیلتھ کے بارے میں جب 2 دسمبر کو ان کی بہن ملی تھی تب بھی ایک اچھی رپورٹ آئی تھی. اور اب چونکہ آنکھ کے ایک پروسیجر کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد ان کا وکیل مل رہا ہے. پروسیجر سے پہلے بھی جو تھا وہ ختم ہوتا ہوا. مطلب یہ اب میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ رپورٹ جب آئے گی ہمیں پتہ لگے گا. لیکن یہ بات بڑی ضروری تھی کہ یہ روکا کیوں گیا تھا. عمران خان کی جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ بات تو گورنمنٹ کو خود اون کرنی چاہیے نا. ڈی جی ایس پی آر نے تو کہا تھا نا کہ جب آپ فوج اور عوام میں دراڑ ڈالیں گے تو یہ سیاست نہیں ہونے. ابھی روکنے پہ آتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. بٹ کم بیک انٹو دس، تو یہ آپ کو کوئی درمیان کا رستہ نظر آتا ہے؟ وہ نظر آتا ہے کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے؟ ابھی آئی ایم شیور تیمور صاحب اس کے اوپر بات کریں گے. جو بنیادی سوال ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کے ساتھ جب تک ملاقات نہیں کروائیں گے تب تک معاملہ طے نہیں ہوا. اب ملاقات ہے بھی، لیکن وہ ملاقات نہیں ہے جس کی تلاش ہے جس کے لیے سیاسی ہدایت نامہ جاری ہو. تو یہ ایک بڑا ہی ٹائٹ قسم کا کوریڈور بنایا ہے. یہ وہ ملاقات نہیں ہے، باوجود اس کے فیملی مطمئن دکھائی دیتی ہے. طلعت صاحب، اس کی جو پوری اس ایگزیکیوشن کی جو بنت ہے وہ مجھے تو بڑی دلچسپ لگتی ہے. سلمان صفدر صاحب کو عدالت آنا نہیں تھا مگر وہ آئے. سلمان صفدر صاحب کو امائکس مقرر کیا گیا، وہ گئے اور طویل ملاقات ہوئی. اور جب وہ گئے تو دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا ان کے لیے. وہ وہاں پہنچے، طویل ملاقات ہوئی. اس طویل ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی. اس ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبان ان کی گاڑی میں بیٹھ گئیں. انہوں نے ان سے بریفنگ لی، باہر آ کے کہا کہ مجھے کچھ نہیں بتایا گیا، اور انہوں نے بھی میڈیا سے بات نہیں کی. تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور ملا کے دیکھیں، آپ تھوڑا سا اور ملا کے دیکھیں تو اچھے بچے 2 دن پہلے بھی بنے تھے. یعنی 8 فروری کو محمود تترزئی صاحب نے ایک کال دے رکھی تھی احتجاج کی، اور وہ کال اس کو جان بوجھ کر دانستہ طور پر اتنا لو پروفائل کیا گیا کہ اس سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو محمود تترزئی صاحب نے پابند کیا، ڈانٹ پہ آ کر کہا کہ خبردار کسی نے اگر سڑک بند کی پھر مجھے نہ کہنا کہ معاملات خراب ہو گئے. یہ آپ کی خبر ایکسکلوسیو میں دیکھ رہا تھا جی. آپ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا. تو آپ لب لباب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پس پردہ مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں؟ تو پس پردہ کی بات بتائے نا، تو بنیادی طور پہ تو رستے نکالے جا رہے ہیں. رستے ٹیڑھے میڑھے ہوں گے، تنگ ہوں گے، مشکل ہوں گے، ماورائے آئین ہوں گے، لیکن رستے نکالے جا رہے ہیں. اٹس اے گڈ تھنگ. نہیں، آئی وش کہ ماورائے آئین کوئی بھی نہ ہو. اگر ہم یہ ایک سی چیز سیکھ جائیں نا کہ یا تو آئین نہ ہو یا جو آئین پہ لکھا ہے کہ اس کو فالو کریں. اور یہ تیمور جھگڑا پی ٹی آئی ایکس ایم پی ایم منسٹر نہیں کہہ رہا، یہ ایک سٹیزن آف پاکستان کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ہو ہمارے 99 نہیں 101% مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیں نا کہ لیکن جب کنڈی پھنس جاتی ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. اب کنڈی پھنسی ہوئی ہے. نہیں، آئی ایگری، لیکن آئی ایگری. اور ہم نے اوور آل جتنی فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں، پی ٹی آئی میں کیوس بھی بڑا ہے. جب آپ ایک پارٹی میں جو ہے وہ اتنا انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے تو دیٹ کیوس از اے نیچرل فینومین. ٹھیک ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، آپ کو اندرونی معاملہ ہے. لیکن اس پہ ایگری کرتے ہیں اندرونی معاملہ ہے. لیکن مجھے اس دن ہنسی آئی کہ ایک ٹی وی شو پہ پی ٹی آئی کا ایک ممبر، ایک فارمر ممبر اور ہوسٹ کہہ رہے تھے کہ مجھے پی ٹی آئی کے دوسرے ویو کا کوئی ممبر آنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو حالانکہ دس از اے پارٹی جو کہ پارلیمنٹ ریکگنائز بھی نہیں کرتی، الیکشن کمیشن ریکگنائز بھی نہیں کرتی، جس کے بانی عمران خان کی آواز جو ہے اس پہ مختلف قسم کے بینز لگے ہوئے ہیں، ملاقاتوں پہ بینز لگے ہوئے ہیں.
لیکن آپ کے کولیگز جو ہیں وہ یہ گوارا سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ 4 پی ٹی آئی. میں اپنے کولیگز کے کاموں کا وزن نہیں اٹھاتا, میرے کندھے بڑے ناتواں ہیں, تو لہٰذا میں واپس اس کے اوپر آتا ہوں. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ اگر رستہ نکل رہا ہے تو اندر خانے کو پھر بات ہوئی ہوگی نا, یہ سارا بنت ایسے تو نہیں آئی تھی جس کا تذکرہ. میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا سلمان صفدر صاحب کے کیا میسیجز ہیں. انہوں نے شاید علیمہ خان صاحبہ کو کچھ بتایا ہو, بیکاز دیٹ از بلیویبل. پارٹی میں انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا, اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کیوں نہیں بتایا. اف آئی ور دیئر میں بھی یہی کرتا, کیونکہ جو اف یو لائک ٹرنی میں لفظ استعمال کرتا ہوں نا ملاقاتوں کے ساتھ ہو رہی ہے, تو اس پہ پھر یہ ضرور ہوتا کہ the last thing I would want to do if I were in Salman Safdar's place was کہ میں جاؤں اور پھر حکومت فنگر پوائنٹنگ کرے کہ یہ نہیں کیا. ایک چیز دیکھیں, لیٹس ناٹ بی انفیئر. جو 2 چیزیں جو حکومت جسٹیفائی کرتی ہے نہیں کر سکتی. حکومت نے کبھی عمران خان سے ملاقات نہ دینے کی ریزن نہیں دی. وہ یہی کہتے تھے جیلر کی مرضی ہے, جیلر کرتا ہے, سلمان راجہ صحیح لسٹ نہیں دیتا. کبھی حکومت نے کوئی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تک یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی ساتھ ملاقات اس لیے بند ہے کہ وہ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز, اس کو یہاں پہ کوئی بھی جسٹیفائی کر دے کہ عمران خان کو پمز لے کے گیا, واپس لایا گیا 5 دن تک, جب تک نیوز لیک نہیں ہوئی. آپ نے لیک کی, پھر ڈان میں آئی, ان کی فیملی بھی وہاں ٹیوزڈے کو گئی, اور وہاں پہ جیل رولز اور جیل مینول سب بھول گئے کہ ان کی فیملی کو یہ بتانا ہے. لیٹ می ہیئر یو, اس پہ بتائیے. دیکھیے, پہلے تو آئین کی بات. پاکستان کے آرٹیکل 19 میں جہاں فریڈم آف ایکسپریشن لکھا ہوا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے کہ ججوں کو اور آرمی کو گالیاں نہیں نکالی جائیں گی. اللہ کرے یہ بھی کہہ دے میرے دوست کے خان صاحب گالیاں ٹھیک نہیں نکالتے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, غالباً حکومت کے سپوکس مین نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ باہر آ کے گالیاں نکالتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں, یہ فلاں رول کی خلاف ورزی ہے, لہٰذا یہ نہیں ہوگا. تارڑ صاحب کی, دونوں تارڑ صاحب میں نے تو دیکھا ہے جی. باقی بات یہ ہے کہ سچی بتاؤں, یہ آدھا میریٹ ہے اور بہر اسلام آباد پریس کلب تھا. جو کچھ ہوتا رہا خان صاحب کے بعد, ریڈ بھی اسلام آباد پریس کلب جیسی ہوتی رہی جی, وہ آخر میں ہوئی. اس کا ایک بڑا فائدہ ہوا, کالم گلوچ ہم تلاوت پہ آ گئے, جو مجھے بڑی پسند ہے. میں تو بہت پسند ہوں, اچھا کیا انہوں نے. آج دوسری دیکھیے, چند دن پہلے اچکزئی صاحب نے کہا کہ بھائی گالی گلوچ نہیں ہوگی اسمبلی میں. ٹھیک, آج ہمارے فاضل دوست جس کو شاید پارٹی والے نہ مانتے ہوں, ہم تو چیئرمین مانتے ہیں, گوہر صاحب نے بھی کہا کہ کوئی اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں. بس ایک چھوٹا سا شعر کہ میرے قتل کے بعد گر اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. ہاں جی, پشیمانی آپ کو کہیں پہ نظر آ رہی ہے, یا پریشانی نظر آ رہی ہے, یا موقع نظر آ رہا ہے؟ کھول کے بات بتایا نا, تو پھر ہم کسی طرف جا رہے ہوں گے نا. دیکھیں نا, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں, چاہے اسد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں, چاہے وہ پشیمانی, عمران خان کے نزدیک کوئی شے ویلیو نہیں رکھتی, جس عمران خان کو میں سمجھتا ہوں. جب پبلک میسج آئے گا تو ہونی انہونیاں ہوتی ہوئی آپ کو پھر نظر آئیں گی, وہ وہیں کھڑے ہوں گے. بے شک بیگم بشرا کے حوالے سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یا پھر وہ سیزن 2 شروع ہونے لگا نومبر 24 والا. پہلے ان کی ضمانت دی گئی تھی, پھر انہوں نے ٹیک اوور کرنا تھا, سنبھالنا تھا, اور وہ خود ڈی چوک پہنچ گئی اور سارا معاملہ سے بتاز ہو گیا. اب عمران خان صاحب کو کتنا سچ پتہ ہے سلمان صفدر صاحب نے سیاسی طور پہ کچھ بتایا ہے, یا صرف وکالتی طور پہ وہ بتاتے رہے ہوں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل لائر ہے, اور انہوں نے, وہ لائر نہیں ہے, تو وہ وکیل ہیں, اور ہر جگہ پہ وہ وہی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے پچھلی دفعہ میرا خیال ہے یہ ملاقات چیف جسٹس نے بھی اس لیے کرائی کہ جو 8 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد کوئی بدمزگی نہیں ہوئی, جس میں انہوں نے کوئی مچلکے وغیرہ سائن کرانے تھے ان سے, جو بھی چیزیں تھیں. تو وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے, لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ 3 گھنٹے قانونی باتیں تو نہیں, میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں, قانونی بات تو نہیں ہوگی, قانونی بات تو پہلے 10 منٹ میں ختم ہو گئی, وہ سودے بازی میں بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, مطلب وہ جو ہے نا سلمان صفدر صاحب قانونی پوائنٹس پہ تو رہیں گے. میرے خیال میں ہم نا اتنی سپیکولیشن عمران خان پہ کر چکے ہیں, میں تو وہیں کھڑا ہوں. نہیں, ہم عمران خان پہ سپیکولیشن نہیں کر رہے, ہم اس حیران کن ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ کیا قانونی معاملات سیاسی معاملات کو درست کرنے کے لیے ایک سرنگ ہیں. ہم تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایک سرنگ بنی ہے. محمود خان اچکزئی جب نامزد ہوئے تھے, میں تب سے کہہ رہا تھا کہ ان کے آنے سے مجھے کم از کم یہ امید ہو چلی ہے کہ وہ اپنے ایک موقف پہ تو قائم ہے نا, چاہے وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے, چاہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا جو
پالیسی کا بیان ہے وہ کہ بھئی فوج سائڈ پہ ہو جائے اور باقی سیاستدان آپس میں طے کر لیں. مطلب ہم سب بھی تو یہی بات کرتے ہیں. وہ وہیں کھڑے ہیں, لوگ بدلے ہیں, ان کی پوزیشنیں سیاستدانوں کی بدلے ہیں. تو یہ کیا اس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ میرے خیال میں اگر ان کو چانس ملتا رہا تو عمران خان کو بھی سیاسی طور پہ چانس ملے گا, لیکن توڑیں گے اسے عمران خان. آپ بتائیے, سیاسی معاملات کو درست کرنے کے لیے کوئی سرنگ کھودی جا رہی ہے, جو اچھی بات ہے. اس سرنگ کو ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ وسیع ہو جائے, کشادہ ہو جائے, راہداری بن جائے. دیکھیے طاہر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کے سیشنز پہلے بھی ہوئے, بیرسٹر سیف کے تھرو ہوئے, علی امین گنڈا پور کے ذریعے ہوئے, اور اس دوران امریکہ سے بھی کچھ لوگ آئے, ان کے ذریعے بھی بات چیت کا عمل ہوا. ہم نے دیکھا کہ اس دوران کچھ ٹھہراؤ سا نظر آیا, کچھ ٹویٹس آتی تھی, اس میں بھی کچھ ہمیں نرمی نظر آئی. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ ایسا ہے کہ جیسے ہی کوئی انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے انہیں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. وہ پریشان اس لیے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے, وقت ضائع کیا جا رہا ہے, اس سے ہمیں ملنے والا کچھ نہیں ہے, عمران خان نے رہا تو ہونا نہیں ہے, ہم خام خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ایسے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں. اور نومبر میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ آؤ مذاکرات کرتے ہیں, تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ تو ہمیں صرف نومبر کے احتجاج سے روکنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, یا مذاکرات کی بات انگیجمنٹ ہے. تو انگیجمنٹ, مگر عمران خان صاحب نے بارہا انگیجمنٹ کو ایک موقع دیا ہے. یہ بات عامر صاحب کی میں اعتراف کرتا ہوں, اگر اس میں سے کچھ نہیں نکلتا, ایک مہینے کے بعد وہی ہو جائے گا شروع جو دوبارہ ہو رہا تھا. پاکستان تحریک صاحب اسی اپنے نقطے پر واپس جائے گی, احتجاج والے بات پر جائے گی, اسی ایگریسو ٹون میں جائے گی. عمران خان کو اگر موقع ملا تو اپنا پیغام اسی سخت الفاظ کے ساتھ دوبارہ اپنے ٹویٹر پہ لکھتے نظر آئیں گے. اب آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ اس معاملے میں ایک فرق یہ ہے کہ چیف جسٹس نے اپنی عدالت کی اتھارٹی کو بھی بیچ میں انوالو کیا ہے, اور اس وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک قانونی سرنگ ہے. سیاسی معاملات اس میں ہو سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آفس انوالو ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دروازہ نہیں کھلے, دروازہ ایسے نہیں کھلا, تو میرا سٹاف افسر موجود ہوگا, کال کیجئے. یہ سہولت ایسے میسر نہیں ہوتی. اور ویسے بھی میں ایک جملہ صرف کہہ دوں کہ 3 گھنٹے جو ہے وہ عمران خان کے کیسز میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے تک ٹیکنیکل ڈسکشن ہو, اور نہ ہی ان کو دلچسپی ہوئی. مجھے آخری یاد ہے کہ مشرف زیدی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, جب وہ اسکائی نیوز پہ گئے تھے, ان کے ساتھ کاغذ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی عمران خان کے ساتھ 870 کے 71 ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. 120 ہفتے اس وقت ہوئے تھے, میں نے گن لیے تھے. یعنی صبح دوپہر شام عمران خان کے ساتھ یا تو لوگ مل رہے تھے, یا تو مطلب جب سویپر صفائی کرنے بھی جا رہا تھا اس کو بھی کام کے کیا انہوں نے تھا. شاید کہی تھی. ٹھیک ہے, چلو وہ ڈاکومنٹڈ تھی ویسے آپس کی بات ہے, انہوں نے سارے سالوں کی ملا وہ کر دینا. میں یہی کہہ رہا ہوں 2 سال ہوئے تھے, تو یعنی 3 ملاقاتیں دن کی, مجھے نہیں لگتا. اچھا, انٹرسٹنگلی اس انٹرویو کے بعد شاید یہ پہلی نہیں تو دوسری ملاقات ہے, تو یہ ریشو سمجھ میں نہیں آتی. مائی پوائنٹ از دا فالوئنگ, نارملائزیشن کریں گے تو پھر نہ یہ خدشے ہوں گے, ٹھیک, نہ پھر یہ ہوگا کہ آگے جانے کا راستہ. لیکن آپ راستہ نہیں دیتے نا. آپ نارملائزیشن کے لیے جو ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا پیغام کیا آتا ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, تیاری کریں. اور آپ کے جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے, وہ کل ایک ٹرک انویل کیا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آزادی یا موت. مطلب یہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں اور وہ جیل سے بات جڑ جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ملاقات نہیں کروانی. یہ قدغن تو ایک ہے, بہانہ بھی ہو سکتا ہے. Except nothing gives an excuse not to follow the law. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اس پہ میں سمپلی آپ کو جو ہے وہ کیا بتا دوں. فار ایگزامپل آرٹیکل 19 کی بات ہوئی, فریڈم آف اسپیچ. میری انٹرپریٹیشن آرٹیکل 19 کی یہ ہے جو ایڈی امین ڈکٹیٹر آف یوگانڈا 1971 to 79 نے کہا تھا, اور میرے خیال میں آئین میں یہ ڈال دیں, کیونکہ ایفیکٹولی یہ ایسے وہ کیا کہتا تھا بتائیں. وہ کہتا تھا there is freedom of speech but I cannot guarantee freedom after speech. ٹھیک, رائٹ. مسئلہ 2 مسئلے بیچ میں آ رہے ہیں. یہ ایدی امین نے نہیں کہا تھا, ویسے ہم نے 2018 سے لے کے 2021 تک بھگتا بھی ہوا ہے. یہ میں نہیں بھگتا, بعد میں بتائیں گے. اور اگر آپ یہ صادق اور امین نے کہا تھا, یہ ایدی امین اگر آپ نے بھگتا ہے, میرے خیال میں پاکستان میں یہ 1947 سے بھگتا جاتا ہے, لیکن ہم تو اپنی بات ان سائیکلز رائٹ. ٹھیک ہے, اور ہر کوئی پھر اپنی بات کرے گا. لیکن دیٹ مینز ون تھنگ وی شوڈ لرن از کہ یہ ایڈی امین والا جو کوٹ ہے یہ ہم آئین سے ایک بار نکال دیں نا. نہیں نکالیں گے تو پھر ہر کسی کو اپنا ایکسپیرینس. اس میں گالی بھی آتی ہے کیا؟ جی, گالی بھی آتی ہے. نہیں گالی بھی نہیں, گالی بدترین قسم کی, اور گندی فلمیں اور امیجز, اور اس کے بعد ٹویٹ پن کرنا کہ یہ تو غدار وطن ہے, ننگے قوم ہے. ہر طرف دیکھیں, جب آپ ماحول پارٹی کے لیول کے اوپر
ہر طرف سے ہو رہا ہے, جہاں پہ ہو رہا ہے, جب پارٹی کے لیول سے ہو رہا ہے غلط ہے, جب حکومت کی لیول سے ہو رہا ہے غلط ہے, جب انڈیویجول کی لیول سے ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں وی نیڈ ٹو گو ٹوورڈز نارملائزیشن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, لیکن اس نارملائزیشن کے لیے آپ کو ایک دو چیزیں ماننی پڑیں گی. جس طرح آپ 9 مئی کا انصاف چاہتے ہیں اور بالکل انصاف دیں, لیکن قانونی شکوں پہ, اسی طرح یہ مان لیں that something needs to be investigated about February 8 and the elections of 2024. ٹھیک ہے, مان لیں. جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے, اس قوم کی دماغ میں ذہن میں یہ ہے, آپ پھر 2018 تک جانا جائیں اینڈلیس ہو جاتا ہے. وے فارورڈ بتا دیجیے اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے اسی ملاقات پہ رہتے جو طریقہ کار نکالا. نمبر 1, پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے بشرطے کہ وہ ہمیں پولیٹیکل فورس تسلیم کریں. اگر وہ ہمیں پولیٹیکل فورس تسلیم نہیں کرتے تو ہمیں بات چیت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. نمبر 2, بات جو کریں گے تو خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ وہ تو کہتے ہیں میں خود یو ٹرن لیتا ہوں, عظیم لوگ یو ٹرن لیتے ہیں. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آج تک کا ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ قانون بھلے ہو, قانون یہ بھی کہتا ہے کہ آپ گالی نہیں نکالتے. بعد سے ٹویٹر جو آتا ہے وہ میر جعفر فلاں فلاں کا آتا ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں پولیٹیکل پروسیس ہو, وہ اپوزیشن کے طور پہ کام کریں, پارلیمان میں آئیں, بیٹھیں, جو جلسے روز کرنا ہے کریں, آگ نہ لگائیں, گالی مت نکالیں. اور اوورال سپورٹ کر رہے ہیں نا آپ اس کو؟ میں تو ڈے 1 سے کرتا ہوں, لیکن اس عمل کو میں اس کو بھی کر رہا ہوں. میں تو اس ملاقات پہ اگرچہ مجھے سختی تعداد ہے قانون کی حیثیت سے, میں نے ویلکم کیا ہے, اچھی بات ہے, اور ہونی چاہیے. بس ادھر ہی روک دیں, اور ہونی چاہیے. We have to leave it here. پروگرام ہمارا جاری. وہ بھی کیا دن تھے جب آپ کو کہا جاتا تھا کہ سولر پینل لگائیں اور قوم کی خدمت کریں. آپ نے قرضے لے کر اپنی جیب کاٹ کے, پیٹ کاٹ کے سولر پینل لگائے اور اب آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمارے پاس ایکس فائنانس منسٹر موجود ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ حکومت کو طنزاً مبارکباد کیوں دے رہے ہیں, کیونکہ ان کے مطابق حکومت نے عوام کے خلاف میدان مار لیا. مفتاح صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا یہ بتائیے گا کہ حکومت نے عوام کے خلاف کیسے میدان مارا ہے سولر پینل کی نئی پالیسی کے حوالے سے؟ سر کچھ آج سے 6-7 مہینے پہلے بھی ایک مرتبہ کوشش کی تھی. آپ کو پتا ہے کہ بڑے ٹویٹس ہوئے تھے میرے اور میرے بھائی اویس لغاری کے درمیان. اس وقت بھی حکومت کا یہ پورا ارادہ تھا کہ وہ سولر کسٹمرز کے ریٹ کم کر دے, لیکن پھر اس وقت وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے. اس بار انہوں نے جو ہے وہ نیپرا سے جا کے یہ نوٹس لے لیا. کل میرے خیال سے پبلک نوٹس آیا پرسوں, اور کل کے دن میں نیپرا نے یہ ڈیسیژن بھی دے دیا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے سر کہ اس کے اندر بجلی کے محکمے کا کوئی فائدہ نہیں. بجلی کا محکمہ مثال کے طور پر پہلے آپ کو 500 یونٹ بیچتا تھا, اب بھی 500 یونٹ بیچے گا. پہلے آپ سے 100 یونٹ لیتا تھا, اب بھی 100 یونٹ لے گا. ہوگا یہ کہ پہلے آپ کو جب وہ 500 یونٹ بیچتا تھا اور 100 یونٹ خریدتا تھا تو جو ڈفرنس تھا 400 یونٹ کا جو آپ بل میں دیتے تھے اس کے اوپر آپ سیل ٹیکس دیتے تھے. اب یہ ہوگا کہ جو 500 یونٹ بیچ رہے ہیں آپ, جو 30 یا 40 روپے کا لیس سے یونٹ بیچتے ہیں اگر وہ, تو اس 40 روپے کا 18% یعنی کہ تقریباً 8 روپے یا 7 روپے 20 پیسے جو ہے وہ حکومت آپ سے ایک طرف سیل ٹیکس لے گی. اور جب آپ 11 روپے کا یا 25 روپے کا یونٹ حکومت کو بیچیں گے تو پھر اس میں حکومت جو ہے وہ 18% سیل ٹیکس کاٹ لے گی آپ کے پیسوں سے. تو جو اصل فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ سیل ٹیکس والوں کو مل رہا ہے, ایف بی آر کو اور پیسے مل رہے ہیں کیونکہ وہ ٹارگیٹ نہیں پورا کر سکے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو نئے صارف ہوں گے اس کو ہم 11 روپے کی بجلی دیں گے. اب میں نے ایک چیز دیکھی کہ قائد اعظم سولر ایک پارک تھا جو کہ شہباز شریف صاحب نے بڑے پرجوش ہو کے لگایا تھا. اس پر پنجاب حکومت لوگ بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں لگاؤ, 2 وجہ سے. ایک تو ایک اس وقت سولر بہت مہنگا تھا اور LNG, کول, فرنس آئل ان سب سے مہنگا تھا, اور دوسرا کہ سولر کی قیمتیں گر رہی تھی تو تھوڑا عرصے ٹھہر کے لگا لو. لیکن کیونکہ وہ شہباز اسپیڈ اور الیکشن وغیرہ کے مسائل تھے تو انہوں نے وہ لگا دیا. اب اس کا آپ نے پہلے 10 سال 18 سینٹ دینے جو آج کے مطابق 50 روپے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو سولر پارکس لگے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی آپ جو ہے وہ 40-50 روپے دے رہے ہیں. لیکن کوئی مڈل کلاس آدمی جس نے کمیٹی لگا کے کیا ہو یا اپنی آفس سے قرض لے کے کیا ہو یا ویسے پیسے جوڑ کے کیا ہو یا کسی رشتہ دار سے قرض لے کے کیا ہو, اس کو آپ نے کہا نہیں تجھ کو نہیں دیں گے ہم 11 روپے سے زیادہ. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جتنے بھی 25
किलो वाट से कम के जो सिस्टम्स हैं, और तकरीबन पाकिस्तान में हर घर में 25 किलो वाट से कम होता है, उन सबको कहा कि अब आप लाइसेंस लें। पहले आपका डीम्ड लाइसेंस था कि आप 25 किलो वाट से कम में आपको लाइसेंस की क्या जरूरत, आपको लाइसेंस के पास जाना पड़ेगा। अगर डिस्को के उस फीडर में 80% से ज्यादा उनके पास कैपेसिटी है तो डिस्को मना कर सकती है। नेपरा 3 लाख लोगों के लाइसेंस प्रोसेस करती है, वो कितना अरसा लगता है। और ये कहते हैं कि जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं, किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो 7 साल तक रखेंगे। आप देखें क्या होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली नहीं होते। मैं और आप जब एक सोलर पैनल लगा के करते हैं तो हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, वो IPPs वालों ने गोरे लॉयर्स को रख के कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसको हम भुगत रहे हैं। तो आप ये देखें कि वो तो अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, अगर मैं मिफ्ता साहब आपसे पूछ पाऊं, चूंकि आप पॉलिसी मेकिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, हुकूमती पॉलिसी मेकिंग को भी समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसी मेकिंग को भी समझते हैं, क्या वजह है कि जो ऐसे तबके को एक बुनियादी रिलीफ जिसको हुकूमत खुद इनकरेज किया, और आपने सही फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब खुद लीड कर रहे थे और सबसे बड़े चैम्पियन थे सोलर पैनल्स के, क्या हुकूमत के अंदर फैसला साज ऐसे इंटरेस्ट होंगे जिन्होंने इसका मुकम्मल तौर पर रुख मोड़ दिया है? देखिए तरत भाई, हुकूमत में जो है ना वो कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। जब कोल के बिजली के घर लगाए थे तो ये नहीं सोच रहे थे लोग कि बिजली ज़्यादा हो जाएगी या फॉरेन एक्सचेंज में कमी हो जाएगी या सोलर की नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, सोलर सस्ता हो जाएगा। आप इलेक्शन से इलेक्शन का काम करते हैं, इलेक्शन आ रहा है उससे पहले यार पावर प्लांट लगा दो ताकि लोड शेडिंग कम हो जाए हमारी, तो हम इलेक्शन जीत सकें वगैरह वगैरह। अब वो ये कि इन्होंने शहबाज साहब 4 साल से सोलर को प्रमोट कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि 5-6 हज़ार मेगावाट सोलर आ जाएगा, सोलर आ गया 25,000 मेगावाट। क्योंकि जब आपने 45 रुपए की बिजली कर दी मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों के ऊपर, 3-3, 5-5 लाख रुपए जिनकी तनख्वाहें होती हैं, जिनकी 400 यूनिट से ज्यादा होते हैं, आप 45 रुपए बिजली लेते हैं। 300 यूनिट वाला से भी आप 35 रुपए बिजली लेते हैं, और उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, अलग सेल टैक्स और ये सूबे के चार्जेस वगैरह। जब आप तो 40-50 की उनको बिजली दे रहे होते हैं तो वो क्या करेगा? वो मतलब सीरियसली वो बच्चों की स्कूल की फीस भरेगा या बिजली के बिल भरेगा? तो उसने बेचारे ने कहीं से जोड़ के सोलर लगा लिया, सोलर को सफाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह कि यार थोड़ा सा बिजली का कुछ आसानी हो, कुछ थोड़े से आंसू पहुंचे जाए। अब जब आपने वो करा तो आपने कहा तो हुकूमत के लिए मसला हो गया। ये अगेन दिस इज ट्राइंग टू सॉल्व द गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम। और हुकूमत को जो करना चाहिए दुनिया में कि 2 पार्ट टैरिफ्स होते हैं। हुकूमत जो है, अब देखिए एक मिसाल ये तरत भाई कि जब गाड़ियां आई थी ना अमेरिका में, तो लोग बोल रहे थे यार ये घोड़ा गाड़ी वाले जो विक्टोरिया चलाते थे उनकी नौकरियों का क्या होगा। जब मैं एक मरतबा श्रीलंका गया 1990 में, तो वो कंप्यूटर को बैन कर रहे थे कि टाइपिस्टों की नौकरियों का क्या होगा। सर नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब आप ये जो गलतियां कर दी हैं, आपने गोल के पावर प्लांट्स लगा दिए बेताशा, आपने दीगर चीजें कर दी, अब उसका आप खमियाजा कितना आवाम के ऊपर देंगे? पिछले 6 सालों में हमेशा यही होता है। जब शेर रहमान साहबा जब शेर रहमान साहबा ये कहती हैं कि नए नेपरा कवायद सस्ती बिजली देने वाले शहरियों को सज़ा देने के मुतरादिफ हैं, तो आप इत्तफाक करते हैं कि वाक़तन ये जबरन सज़ा दी गई है और एक ऐसे गुनाह की पादाश में जो किसी ने कमिट किया ही नहीं है, ये गुनाह तो नहीं है आपने सोलर पैनल लगाया हुआ, कि वाक़तन ये सज़ा है शहरियों को? देखिए सर, वह गुजारिश मेरी ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अवाम की वेलफेयर के लिए है, अवाम की बेहतरी के लिए है, और जो कवानीन पास होते हैं, जो तरामीम पास होती हैं, जो रूल्स बनते हैं हुकूमत के, जो पॉलिसीज बनती हैं, उससे अवाम की बेहतरी होती है, तो फिर ये बात दुरुस्त है। आई हैव टू देयर मिस्टर साहब, आई लॉस्ट योर ऑडियो एज वेल, लेकिन आपका पैगाम पहुंच गया। तो बुनियादी बात जो की गई वो ये कि आप दोहरे टैक्सेशन के ज़रिए लोगों को जो थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा था, जिसको आपने इनकरेज किया, जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चैम्पियन किया, जिसकी प्रमोशन आपने हर तरफ की, और दुनिया के अंदर जाके आपने बताया कि कैसे हमने माहौलियाती तब्दीली का एक इतना बड़ा एहतमाम किया है कि पाकिस्तान एक मिसाल बन सकता है कि हमने सोलर पैनल साफ़ एनर्जी लगानी शुरू कर दी है, उसको आपने पलटा दिया है। अब अवैस लगारी साहब जो भी वजूहात बयान करते रहें, है ये शहरियों को सज़ा ही। अब हम किसी और तरफ आपको ले चलते हैं। आज एक सीनियर सहाफ़ी के बारे में शानदाना गुलजार साहिबा ने कुछ सख्त अल्फाज कहे और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गंदी गंदी बातें करते। बुनियादी तौर पर गंदी बातों को मैं सियाको सबाक आपको बता दूं, वीडियो से कहीं गलत किस्म का पैगाम ना जाए। उन्होंने कोई 2-4 सवाल कर लिए थे। इमरान खान साहब की औलाद के बारे में उन्होंने सवाल कर लिए थे। इमरान खान साहब के अलावा जो शानदाना गुलजार साहिबा बसंत के बारे में बात करी थी, उसका जिक्र कर दिया था। तो जब वो गंदी बातें का जिक्र कर रही हैं तो वो उन सवालों का हवाला दे रही हैं, लेकिन बहुत ही तल्ख कलामी हुई, कोई अच्छी मिसाल नहीं बनी। देखिएगा।
कुछ सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सर मैं आपसे बात नहीं कर रही थी, आपने लास्ट टाइम बहुत गंदी बातें की थी, रिपोर्ट टू पुलिस इफ यू टॉक। Oh, how to report police? I can also report about you. Be mindful of the fact. इनसे कहीं मुझसे आइंदा बात ना करें, मने का माना। इनसे कहीं मुझसे बात ना करें, ये गंदी बातें करते हैं। क्या गंदी बात की है? बातें करते हैं, मना करें इनको। रिपोर्ट भी ना, क्या गंदी बात की है? Be careful while talking to me. You are getting reported. Be careful while talking to me. Seen here again, he's always abusing. No. He's saying dirty things about women. He is not accepted here. Tell the speaker. Tell this one as well, chairman. गंदा आदमी, गलीज बातें करता है। आप होगी गंदी यार। चुप हो जाओ। अब बदतमीज़ी से ज़्यादा गंदी बातें क्या होंगी? सवाल गंदी बातें नहीं है। अगर कोई सवाल के अंदर आपको झोल नज़र आता है, गलत सवाल आपको नज़र आता है, उसको आप उड़ा के रख सकते हैं जवाब के ज़रिए, लेकिन इतना गुस्सा करना और ऐसी बातें करना दुरुस्त नहीं है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसके ऊपर लोग हैरान हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब रोज़ाना आपको एक नई किस्म की स्कीम फराहम करते हैं। पहले फरमा रहे थे कि सिर्फ खामोशी से अगर घर पे बैठ जाएं तो हुकूमतें गिर सकती हैं। आज उन्होंने कहा कि अगर 25 करोड़ लोग अपने घर की बाहर दहलीज पर खड़े होकर तलावत शुरू कर दें तो ये निज़ाम नहीं रहेगा। इसके ऊपर मुदस्सर सईद ने कोट करते हुए कहा कि पता नहीं कहाँ से आते हैं इनको ऐसे कमाल आइडियाज़। इन्होंने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इमरान खान ने चुन चुन के हीरे भर्ती किए हैं। जिन्होंने सब करना है, बस इमरान खान का कोई केस नहीं लड़ना। उन्हें पता है कि इमरान खान जिस दिन रहा हो गया उसकी दुकान बंद। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।